السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو اپنے باب نمبر 4 خواتین کو بااختیار بنانے کا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، جو آپ کا ہے پیج نمبر 97 پر. تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے بارے میں جان لیں کہ یہ کیا ہے. تو سب سے پہلے سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی، جو بھی مسلمانوں نے کوششیں کی، جدوجہد کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحریک پاکستان کہتے ہیں. جہاں پر ہم تحریک پاکستان میں مردوں کا جو ہے وہ اگر ہم ان کا رول دیکھتے ہیں کہ جس طرح قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، بہت سے نام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان سب نے جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی. اس میں ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اپنا مکمل کردار ادا کیا. تو یہاں پر اس پیج نمبر 97 سے لے کر جو آپ کا یہ پیج نمبر ہے، پیج نمبر از 99، یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہاں پر مختلف قسم کی جو خواتین ہیں جنہوں نے سیاست میں اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کے کچھ کارنامے ان کے ساتھ لکھے گئے. تو یہاں سے میں نے دیکھ کر کچھ کی نوٹس بنا لیا، تو ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان میں کن کن خواتین کو ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو سب سے پہلے محترمہ فاطمہ علی جناح ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جس وقت پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے نا، اس وقت ان کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والی ان کی بہن ہی تھی، محترمہ فاطمہ جناح. تو تحریک پاکستان میں سب سے اہم کردار جو قائد اعظم کے ہمراہ ادا کیا وہ کون ہے؟ محترمہ فاطمہ علی جناح ہیں. محترمہ فاطمہ علی جناح کے بعد اگر ہم دیکھ لیں تو بیگم سلمہ تصدق کا ذکر کیا گیا ہے. یہ مسلم لیگ کی رکن تھی. پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ کی جو ونگ تھی نا، اس میں یہ پنجاب ونگ کی جو تھی وہ رکن تھی. اور 1940 کے جلسہ جب ہوا تھا پاکستان کا، اس میں انہوں نے جتنی بھی دوسری سیاسی بیگمات نے شرکت کی تھی نا، ان کی میزبانی کرنے والی جو تھیں وہ ایک مین جو خاتون تھی نا، وہ بیگم سلمہ تصدق تھیں. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا فاطمہ صغریٰ کا. تو سول سیکریٹریٹ پر یہ 14 سال کی عمر میں، جب یہ چھوٹی سی عمر کی تھیں، تو سول سیکریٹریٹ پر جو پاکستان کا جھنڈا لہرانے والی جو تھیں، یہ پہلی خاتون تھیں. خاتون تو نہیں، اس وقت بچی تھیں، ان کو قانونی طور پر حراست میں بھی اس عمل کی وجہ سے لے لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا. یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے بیگم شائستہ اکرام اللہ کا. تو جو مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم تھی، ایک مسلم جو جوان لڑکیاں تھیں نا، ان کی ایک فیڈریشن بنائی گئی تھی، یعنی جو سب جوان لڑکیاں اکٹھی ہو کر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی جدوجہد کرتی تھیں، ان کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی. اس تنظیم کو منظم کرنے والی کون تھی؟ بیگم شائستہ اکرام اللہ. اور اس وقت مسلمان جوان لڑکیوں کو گھروں سے نکالنا اور ایک تحریک کا اور ایک تنظیم کا حصہ بنانا جو تھا وہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن بیگم شائستہ اکرام اللہ نے یہ کام جو تھا وہ سر انجام دیا تھا. اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے وہ لیاقت علی خان کی جو تھی وہ وائف تھی. تو جس طرح جو وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے نا، جیسے جو لیاقت علی خان صاحب ہیں وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو ان کی وائف کو خاتون اول، پرائم منسٹر کی جو وائف ہوتی ہے اس کو خاتون اول کا خطاب دیا جاتا ہے. تو یہ ان کو خاتون اول ہونے کا بھی ان کے پاس جو ہے وہ اعزاز ہے. اس کے علاوہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی جو تھی نا، اس کا بھی جو اعزاز ہے نا وہ بیگم رانا لیاقت کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے خدمات سر انجام دی تھیں اس وقت میں، ایک تو انہوں نے مہاجرین کی بحالی، یعنی جتنے بھی لوگ جو تھے وہ جب پاکستان کی آزادی کے بعد جتنے بھی مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کی بحالی کے جو انتظامات کرنے تھے، ان میں اہم کردار ادا کرنے والی کون تھیں؟ لیڈیز جو ونگز تھی، ان میں لیڈیز کی ونگ میں وہاں پر جو تھی وہ بیگم رانا لیاقت نے جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا تھا. پھر تنظیم آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، جس کا شارٹ نیم اپوا ہے، آپ نے اپوا کے نام سے سنا ہوگا، اس ایسوسی ایشن کا قیام بھی جو ہے وہ بیگم رانا لیاقت نے ہی جو ہے وہ کیا تھا. اس کے بعد ہے بیگم مولانا محمد علی جوہر. تحریک خلافت میں ان کا بہت اہم کردار ہے. تو تحریک خلافت کیا تھی؟ تحریک خلافت کیا ہے؟ جب بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے نا، تو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلائی گئی تھی نا، اس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے. تو اس تحریک میں جن کا بہت اہم کردار ہے وہ بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہیں بیگم جہاں آرا شاہ نواز، جو 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کی تھی. اس کے بعد اس نمائندگی کے بعد دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی جو ہے وہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو ہے وہ اپنا اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا. اور مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی بھی، یعنی مسلمانوں کی بات کو آگے لے کر جانے والی بھی جو ہے وہ کون ہے؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہیں.
اس کے بعد ہیں لیڈی نصرت ہارون، انہوں نے کیا کیا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس وقت میں آل انڈیا مسلم لیگ جو وومن کمیٹی تھی ان کی جو تمام اراکین تھے ان میں سے ایک ان کی رکن تھی. اس کے علاوہ ان کا اہم کارنامہ کیا ہے کہ سب سے پہلی انجمن اصلاح الخواتین کے نام سے کراچی کے اندر جو بنائی گئی تھی وہ لیڈی نصرت ہارون نے جو ہے وہ اس کو بنایا تھا. انجمن کیا ہوتی ہے، یعنی جس طرح ہماری این جی اوز ہوتی ہیں جو خواتین کی جو بے سہارا اور بے یار و مددگار خواتین ہوتی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو انجمن بنائی جاتی ہے، سب سے پہلی انجمن کراچی میں 1925 میں اصلاح الخواتین کے نام سے کس نے بنائی تھی، لیڈی نصرت ہارون نے. تو اوور آل جن خواتین کا جو ہے وہ اس ٹاپک کے اندر ذکر کیا گیا وہ میں نے یہاں پر لکھ کر کی نوٹس بنا لیے ہیں. آپ بھی اسی طرح 1 بائی 1 خواتین کا نام لکھ کر اور ان کا جو جس جگہ پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کی کیا کیا خدمات رہی ہیں اور کیا کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں، آپ نے پوائنٹس کی شکل میں 1 بائی 1 ان سب کو ڈسکس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ لانگ کویشچن بھی کور ہو جائے گا. اب ہم ایکسرسائز میں سے دیکھ لیتے ہیں. 7 ایکسرسائز میں سے آپ کا جو 3rd والا ایم سی کیو ہے اس کے اندر دیکھیں، قائد اعظم کے قدم با قدم تحریک پاکستان میں شامل رہی کون رہی تھی، محترمہ فاطمہ جناح. پیچھے سے 2 ایم سی کیوز ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو اس ٹاپک میں سے یہ والا ایم سی کیو، اس میں سے یہ والا ایم سی کیو کور ہو رہا ہے. بلینکس کے اندر سے ہماری 3rd بلینک ہے، پاکستان کی پہلی خاتون اول کون ہے، خاتون اول کون تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان، ٹھیک ہے. ایک یہ آپ کا کور ہو جائے گا، اس میں بلینک کور ہو جائے گی. شارٹ کویسچن آنسرز میں دیکھ لیں، انہوں نے پوچھا تحریک پاکستان میں شامل خواتین کے نام. تو یہ تمام کے تمام نام جو آپ نے سبجیکٹیو میں ان کے کارناموں کے ساتھ لکھنے ہیں نا، تو یہاں پر آپ نے جسٹ ان کے نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کا سبجیکٹیو کے اندر سوال ہے تحریک پاکستان میں عورت کے کردار پر بحث کریں، تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے تحریک پاکستان کیا ہے، اس میں کن کن خواتین نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. 1 بائی 1 آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور آپ کا یہ والے لانگ کویسچن کا آنسر بھی کور ہو جائے گا. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ نے پوچھ لینا ہے، اور اس کے علاوہ مارجن لائنز لگا کر ہیڈنگز بنا کر آپ نے کام کرنا ہے اور ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن ضرور کرنی ہے. جزاک اللہ.